السلام علیکم ناظرین، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ اس سے پہلی آیت میں یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات حاصل کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو القاء فرمائے جن کے ساتھ انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اب اس آیت میں ہے، ہم نے کہا اس جنت سے اترو سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جس شخص نے میری ہدایت کی پیروی کی ان لوگوں پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں، ایک یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے پہلے دیا، جب اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہو گئے انہوں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر دوبارہ حکم دیا کہ جنت سے اترو۔ یہ جنت سے اترنے کا حکم جو دوبارہ دیا گیا یہ سزا کے طور پر نہیں ہے، پہلی دفعہ بطور عتاب اور سزا کے تھا، اور دوسری دفعہ حکم وہی باقی رکھا گیا لیکن اس کی حیثیت بدلی گئی۔ دوسری دفعہ جو حضرت آدم کو جنت سے اترنے کا حکم یا نکلنے کا حکم دیا گیا وہ ان کو زمین کا حاکم اور خلیفہ کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اعزاز و اکرام کے ساتھ بھیجا، یہ کوئی سزا کے طور پر نہیں نکالا۔ عموماً لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ انسان کا دنیا میں آنا وہ سزا ہے اس کے والدین کی جو انہوں نے ممنوع درخت کا پھل کھایا۔ یہ تصور غلط ہے اور یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ انسان کا دنیا میں آنا یہ آدم و حوا کی سزا کے طور پر ہے۔ انسان کا دنیا میں آنا اعزاز و اکرام کے طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے ہی یہ حکمت فرشتوں سے بیان فرما دی تھی کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اس حکمت کے پیش نظر ان کا زمین پر آنا ضروری تھا اور اسی واسطے ان کو جنت سے اعزاز و اکرام کے ساتھ اتارا گیا۔ یہ جو ہمارے شعراء نے بھی اس مضمون کے شعر باندھے ہوئے ہیں، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، غالب کہتا ہے، اور اس مضمون کی اور بھی باتیں بہت سے لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آدم علیہ السلام کا جنت سے اترنا کوئی سزا نہیں بلکہ اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کو زمین کا حاکم اور خلیفہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کہتے ہیں مستقبل میں، یعنی آئندہ کسی پیش آنے والے ناگوار واقعے کی وجہ سے جو پریشانی ہوتی ہے اسے خوف کہتے ہیں، اور حزن اور غم کہتے ہیں کسی واقعے کے گزر جانے کے بعد، کسی اچھی چیز کے چھن جانے کے بعد یا کسی ناگوار صورتحال کے پیش آنے کے بعد جو دل میں ایک تاثر پیدا ہوتا ہے ایک غم کا، اسے حزن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کی پیروی کرنے والوں کی دو صفات یہاں ذکر کی کہ دنیا میں ان کو کوئی خوف نہ ہوگا، یعنی وہ دنیا میں کسی چیز کے چھن جانے سے نہیں ڈریں گے اور کسی نعمت کے زائل ہونے سے نہیں ڈریں گے، دنیاوی کسی چیز کے چھن جانے سے بالکل نہیں ڈریں گے، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی جب کوئی ناگوار صورتحال پیش آ جائے تو اس کی وجہ سے ان پر کوئی غم طاری نہیں ہوگا۔ یہاں عربیت کے لحاظ سے یہ سمجھنا چاہیے کہ خوف کی نفی مطلقاً فرمائی گئی کہ جو آدمی بھی ہدایت کی پیروی کرے گا ان پر خوف نہ ہوگا، اور غم کی کیفیت، غم کی جو نفی فرمائی حزن کی، یعنی مصیبت کے پیش آنے کے بعد ان کو ملال نہیں ہوگا، غم نہ ہوگا، اس میں خصوصیت کا لحاظ رکھا گیا۔ وہ مضارع کا صیغہ ہے، اس کو فعل کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور لا خوف یہ جملہ اسمیہ ہے، اور فرق عربیت کے لحاظ سے یہ بنتا ہے کہ خوف کی بالکلیہ نفی کی اور غم کی نفی
یہ عمومی نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کا شیوا ہے کہ خاص وہی لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کریں وہ غمگین نہیں ہوں گے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی نہیں کرتے لیکن ان کو کوئی خوف نہیں ہے، اور زندگی بھر ان کو کوئی خوف پیش نہیں آتا، کہ کوئی خوف آنے والی کسی صورتحال کا ڈر ہے ہی نہیں ان کو۔ کچھ تبان دلیر ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بندوبست ایسے ہوتے ہیں اور ان کے انتظام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے انتظامات پر بھروسہ اتنا ہوتا ہے کہ ان کو خوف نہیں ہوتا۔ لیکن غم جو ہے کسی نعمت کے چھن جانے کا، یہ غم نہ ہونا، یہ خاص لوگ، صرف اللہ والوں کا یہ حصہ ہے، اور یہ صرف اور صرف انہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ باقی کوئی انسان بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو غم پیش نہ آئے۔ وہ فارسی شعر ہے، دری دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد، کہ اس دنیا میں کوئی شخص بھی غم کے بغیر نہیں ہے، اگر ہے تو وہ بنی آدم نہیں ہے، وہ پھر آدم کی اولاد نہیں ہے۔ لیکن اللہ والوں کا حال جدا ہے کہ کسی چیز کے چھن جانے کا ان کو غم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غم تب ہوتا ہے جب کسی چیز سے تعلق بنا ہوا ہو، دل کا تعلق بنا ہوا ہو کسی چیز کے ساتھ، اور وہ چیز جب چلی جائے تو پھر غم کا آنا ضروری ہے۔ اللہ والوں نے اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کیا ہوا ہوتا ہے اور ان کا تعلق صرف اللہ سے ہوتا ہے، دنیا کی کسی چیز سے ان کا قلبی تعلق ہوتا ہی نہیں۔ تو جب کوئی چیز چلی جاتی ہے تو اس کا جانا یا نہ جانا یہ ان کے نزدیک برابر ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اس آیت شریفہ میں جس غم کی نفی کی گئی ہے وہ دنیا کا غم ہے، آخرت کا غم تو سب سے زیادہ ہوتا ہی ان لوگوں کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل غمگین رہتے تھے۔ یہ غم آخرت تھا یا امت کا غم تھا۔ اور اسی طرح یہ جو طبعی خوف ہوتا ہے بعض چیزوں کا، جس طرح سانپ بچھو کا خوف ہے جو انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے، اس کا پیش آنا بھی اللہ والوں کے مقام کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ان کو بھی طبعی طور پر مضر اشیاء سے، موذی چیزوں سے ڈر لگا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے عصا پھینکا اور وہ سانپ بن گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈر گئے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ لا تخف، تو ان کا ڈر بالکل ختم ہو گیا تھا۔ تو یہ جو طبیعت کا تقاضا ہے نقصان دہ چیزوں سے ڈرنا، یہ تو انسان کی فطرت ہے۔ یہ مراد ہے کہ کسی نعمت کے زائل ہو جانے کا جو ڈر ہوتا ہے اور دھڑکا لگا رہتا ہے، مجھے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، اس ڈر سے وہ لوگ بہت بالا تر ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے نقد 2 انعام ہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرنے کے، کہ انسان خوف سے آزاد ہو جاتا ہے اور دوسرا انسان غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم والے ہیں، دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ 2 آیتیں ہو گئی، 38 اور 39۔ اب آگے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اگلی آیت کی تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔